الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اسلام میں جہاں بہت سارے احکامات، تعلیمات اور اچھی چیزیں، اچھی باتیں سکھائی گئیں، بتائی گئی ہیں، من جملہ ان چیزوں کے ایک چیز عدل و انصاف ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عدل و انصاف پر بہت زیادہ زور دیا گیا اور قرآن عظیم الشان میں بارہا اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم عدل و انصاف قائم کرنے کے بارے میں متعدد جگہ قرآن عظیم الشان میں آیا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت داروں تک ان کی امانتیں پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، کتنی بھلی چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہر جمعہ ہمارے یہاں پر خطبے میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے اور انسانیت کو اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف اور بھلائی کا حکم کرتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں دو، بے حیائی اور بری باتوں سے اور ظلم سے تمہیں روکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہیں نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن جَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں جب آپس میں لڑ پڑیں، ان کے درمیان کوئی نزاع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو تم ان کے درمیان صلح صفائی کرا دو۔ پھر اگر ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگ جائیں تو پورا گروہ مل کر، مسلمانوں کا پورا گروہ مل کر ان بغاوت کرنے والے، ان ظلم کرنے والوں پر حملہ آور ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ بس اگر وہ ایسا کر لیں تو تم ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح صفائی کراؤ۔
اور عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف قائم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایمان والے کا، مسلمان کے وجود کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرے۔ ہر وہ آواز جو ظلم کی لائن سے اٹھ رہی ہے اسے دبائے، اپنی کوشش کے مطابق عدل و انصاف دنیا جہان میں قائم کرے، اس کا وہ پابند ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حق پر کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ جو چیز حق ہے، سچ ہے، انصاف پر مبنی ہے، اس کے لیے گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی عداوت، دشمنی تمہیں بے انصافی پر ابھار نہ دے، عدل کرو، انصاف قائم کرو۔ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ یہ تمام آیتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا جہان میں عدل و انصاف قائم رہنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے اور اس کا پابند رہنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ لوگ، یہ جو 7 لوگ بتائے گئے ہیں کہ اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں ان کو جگہ دیں گے۔ الامام العادل، پہلا شخص جس کی فضیلت بتائی گئی کہ وہ اللہ قیامت کے دن، قیامت کے ہولناک مناظر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اللہ نے حاکم بنایا ہے، کوئی پاور دیا ہے، لوگ آپ کے پاس اپنے معاملات لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہمارے اپنے دور کے اعتبار سے جتنے بھی عدالتیں ہیں، عدلیہ ہیں، کورٹ ہیں، وہاں پر آدمی انصاف کے لیے جاتا ہے، تو یہ جو انصاف کریں گے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پائے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وہ نوجوان کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہے، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہے، وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ملاقات کریں اور بچھڑیں، ان کی ملاقات بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، ان کا الگ ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور ایسا شخص کہ جس کو کوئی عورت اپنی طرف دعوت دے، بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ باز رہے۔ اور ایسا بندہ کہ جو پوشیدگی کے ساتھ صدقہ کرنے والا ہو، کہ اس کے داہنے ہاتھ کے کیے ہوئے صدقے کی خبر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ ہو۔ وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے روتا ہو۔ یہ 7 شخص ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 660، کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، من جملہ ان لوگوں کے انصاف کرنے والا بادشاہ۔ ایک اور فضیلت منصف لوگوں کے بارے میں، انصاف پرور لوگوں کے بارے میں، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پسارتے ہیں، وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے، ان کی دعائیں رد ہی نہیں کی جاتی۔ پہلا شخص الامام العادل، عدل و انصاف قائم کرنے والا خلیفہ، بادشاہ، حاکم۔ وہ روزے دار کہ جس کے سامنے اس کا افطار سامنے رکھا ہوا ہے، افطاری کے وقت کی دعا جیسے
رمضان میں بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ افطاری کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے مانگو، دعا کرو، تو وہ روزے دار کے جس کی افطاری کا وقت آن پہنچا ہے، ابھی وہ افطاری کرنا چاہتا ہے، تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ مظلوم کی دعا جو وہ مانگے گا، جس بندے پر ظلم کیا گیا ہے، تو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے، جیسے کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچنا ہے، کہ جب وہ اللہ سے کوئی شکایت کرے گا تو فرمایا کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہوگا، براہ راست اس کی آواز اللہ کے پاس پہنچے گی۔ تو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم ہے۔ اسی کو کھولتے ہوئے ہمارے استاد حضرت مولانا افتخار احمد صاحب قاسمی بستوی فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں ارشاد فرمایا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے انصاف کی ترازو رکھی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر دل پذیر صفحہ نمبر 152 میں لکھتے ہیں کہ مہربان میں 4 باتیں اخلاق کی ایسی ہیں کہ عالم کی اور عالم جہاں کی ساری انسانیت اس پر اتفاق کرنے پر مجبور ہے، اور وہ ایسی کھلی ہوئی باتیں ہیں، وہ 4 باتیں ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ جیسے دن میں سورج کا ہونا، کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز عدل و انصاف، دوسری احسان و بھلائی، تیسری متانت، چوتھی نفاست و پاکیزگی۔ عدل و انصاف ایسی چیز ہے جس سے نظام عالم چلتا رہتا ہے، ورنہ فساد اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں ہر جگہ حتیٰ کہ عدالتوں سے بھی انصاف اٹھتا جا رہا ہے اور بربادی کھلے عام دیکھی جا رہی ہے۔ عدالت، یہ جو نام دیا گیا ہے، اس کو عدالت نام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں عدل ہوتا ہے، اس میں انصاف ہوتا ہے، اسی کو عربی میں عدلیہ کہتے ہیں، انصاف قائم ہونے کی جگہ۔ جو بندہ وہاں پر بیٹھا ہے، جو لوگوں کی دونوں بھی فریق کی بات کو سن کر اپنا ججمنٹ لکھنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں منصف، انصاف کرنے والا۔ اگر یہ رکھے ہوئے ناموں میں بھی اگر وہ چیز نہیں پائی جائے گی تو پھر کہاں جا کے انصاف ملے گا؟ عدالتوں سے ہی اگر انصاف نکل جائے، منصف جو انصاف کرنے بیٹھے ہیں وہی اگر انصاف کے خلاف کام کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ اسی کو شاعر کہہ رہا ہے، منصف کے آستین میں ہے خنجر چھپا ہوا، انصاف کرنے والا ہی قاتل ہے آج کل۔ اور فرمایا گیا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچوں و بازار میں، انصاف کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ منصفانہ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کے پاس یہ پاور دیا گیا ہے کہ وہ انصاف کریں، انہیں انصاف کے ساتھ اپنا ججمنٹ لکھنے کی ضرورت ہے، اپنے فیصلے سنانے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعے کے ذریعے اکابر اللہ والوں کا ایک وتیرہ رہا ہے، ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ مثالی چیزوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، جس سے بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس میں دو تین کیریکٹر بنائے گئے اور سبق آموز ایک واقعہ اس میں بتایا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک طوطا طوطی کا گزر کسی ویرانے سے ہوا، ویران جگہ جہاں نہ کوئی بستی نہ کوئی انسان۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے کہا، کس قدر ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے۔ الو پورے گلستہ کو، پورے چمن کو برباد کر دیتا ہے، یہ محاورہ ہے، مشہور ہے۔ تو طوطی نے کہا، لگتا ہے کسی الو کا یہاں سے گزر ہوا ہے، اسی لیے یہ پورا کا پورا گاؤں ویران ہو گیا۔ وہاں سے ایک الو کا گزر ہوا جو یہ سن رہا تھا، اس نے ان سے کچھ کہا نہیں کہ یہ تم نے میرے بارے میں کیسے کہہ دیا کہ کسی الو کا گزر ہوا ہوگا اسی لیے ویران ہوگا۔ اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس نے کہا، لگتا ہے تم لوگ مسافر ہو، مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بھری دعوت سے طوطے کا جو وہ جوڑا تھا، طوطا طوطی کا جوڑا، وہ انکار نہیں کر سکا۔ انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟
طوطی پریشان ہو کر بولی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ الو نے کیا کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطے کو بہت زیادہ غصہ آیا اور ان کی آپس میں جھپٹ ہوئی۔ پھر الو نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ایک کام کرتے ہیں، ہم عدالت میں اپنے اس معاملے کو لے جاتے ہیں، وہاں جو فیصلہ ہوگا اس مطابق ہم عمل کریں گے، نہ میری بات نہ تمہاری بات، اس کی بات سنیں گے جو منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہ مان گئے، طوطا طوطی مان گئے کہ ٹھیک ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ ہوتا ہے نا کہ جس کی دلیل زیادہ مضبوط ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، عدالتوں کا یہ نظام ہے۔ حق کا ساتھ نہیں دیا جاتا، دلیل کا ساتھ دیا جاتا ہے کہ جس کی دلیل جتنی اسٹرانگ اس کے مطابق فیصلہ، اس کے مطابق ججمنٹ۔ تو قاضی کے سامنے جب معاملہ آیا، الو نے جو دلائل دیے وہ دلائل بہت زیادہ اونچے اور پاور والے تھے، فیصلہ اس کے حق میں آ گیا۔ الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت کو برخاست کر دیا۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا۔ الو نے اسے آواز دی بھائی اکیلے کہاں جا رہے ہو، اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو، یہ اب میری بیوی کہاں ہے، عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دیا ہے۔ الو طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا نہیں دوست، طوطی میری نہیں تمہاری ہی بیوی ہے، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تب ویران ہوتی ہے جب اس سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ کیا سبق نکالا کہ بستیوں کو الو ویران نہیں کرتے، بستیاں اس وقت ویران ہوتی ہے جب اس سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عائلی زندگی سے میدان سیاست تک ہر جگہ انفرادی اجتماعی زندگی میں عدل و انصاف کو عملی جامہ پہنانا انتہائی ضروری ہے تاکہ باقائے باہم کے ساتھ حقوق انسانی بھی محفوظ رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت میں امن و امان باقی رہے، بھائی چارگی باقی رہے، وہ ایک دوسرے کا سمان کر پائیں، عزت کر پائیں، ایک دوسرے کے حق کو دے پائیں، تو اس کا سب سے بڑا دخل عدلیہ کو ہے، عدالتوں کو ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی معاملہ جائے تو وہ دلائل سے اٹھ کر حقائق پر، حقیقتوں کو کھنگالتے ہوئے اور کس جانب حق ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کو دے، اپنے ججمنٹ کو سنائیں۔ کتنی ایسی مثالیں آپ کے سامنے ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر بے انصافی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، انصاف کا خون کیا جا رہا ہے، ظلم کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ ابھی چار دن پہلے کی بات ہے، آپ سب واقف ہیں محسن شیخ سے، انجینئر بچہ، بے گناہ بچہ، اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، چند لوگ مل کر اسے پیٹ رہے ہیں، اتنا مار رہے ہیں کہ مرنے تک مار رہے ہیں۔ 8-10 سال انہیں بند رکھا گیا۔ ابھی پرسوں کے اخبار میں پڑھنے کو ملا کہ وہ سب کے سب چھوٹ گئے، انہیں باعزت بری کیا گیا۔ کس نے مارا پھر محسن کو؟ کون تھے اس کے قاتل؟ کیوں نہیں انہیں سزا ملی؟ یہاں آ کر لگتا ہے کہ ظلم بہت زیادہ پنپ رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ بلقیس بانو کیس میں آپ نے دیکھا کہ پھولوں کا ہار پہنا کر ان کا سواگت کیا گیا، کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا رویہ، اچھی چیزیں دیکھ کر چھوڑ دیا گیا، اور جو درندگی انہوں نے کی تھی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب یہ ہوگا، ظلم پنپے گا، بڑھے گا، اور عدالتوں میں بھی جب انصاف کے خلاف ججمنٹ دیے جائیں گے تو پھر معاشرے سے آپ امن و امان کو باقی نہیں رکھ سکتے، معاشرے میں پھر بد امنی ہوگی، پھر مظلوموں کی آہیں ہوگی کہ جس سے سب تہس نہس ہو جائے گا۔ یہ خون بے قصوں کا جائے گا رائے گا نہ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، دیکھے گا یہ زمانہ، اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری،
تاریخی سلسلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو منصف بنانے کی ضرورت ہے، انصاف پرور ہونے کی ضرورت ہے، انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت انسانیت کو، امت مسلمہ کو، عالم انسانیت میں عالم میں بسنے والی انسانیت کو انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاور دے رکھا ہے، یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کر سکیں، لوگوں کے درمیان فیصلے سنا سکیں، اللہ انہیں منصف بنائے، انصاف پرور بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔